اب میں ایسی شخصیت کو دعوت سخن دینے جا رہا ہوں جو محتاج تعارف نہیں ہے۔ میں حضرت والا کا استقبال چند اشعار سے کروں گا کہ جس کے دل میں سبھی انسانوں کے غم ہوتے ہیں، جس کے دل میں سبھی انسانوں کے غم ہوتے ہیں، آسمانوں پر انہی کے قدم ہوتے ہیں، جن کو عہدے کی تمنا ہے نہ منصب کی تلاش، جن کو عہدے کی تمنا ہے نہ منصب کی تلاش، ایسے افراد ہر ایک دور میں کم ہوتے ہیں۔ اور یہ شعر بھی کہنا چاہوں گا، تیرے علم و محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی، تیرے علم و محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی، نہیں ہے تجھ سے بڑھ کر شمع محفل میں دیا کوئی، اور آ رہی ہے ایسی ہستی جس کو اب میں کیا کہوں، آ رہی ہے ایسی ہستی جس کو اب میں کیا کہوں، کچھ کہوں کچھ بھی کہوں کچھ نہ سمجھا کیا کہوں۔ اور یہ شعر بھی کہنا چاہوں گا کہ سبھی اچھے ہیں میری انجمن میں، سبھی اچھے ہیں میری انجمن میں، مگر تجھتا کوئی اچھا نہیں ہے، اور اہل محفل منتظر ہے دیر سے عالی وقار، اہل محفل منتظر ہے دیر سے عالی وقار، آپ کے پند و نصائح کا انہیں ہے انتظار۔ اور یہ شعر بھی کہنا چاہوں گا کہ چہرہ کھلی کتاب ہے عنوان جو بھی ہو، چہرہ کھلی کتاب ہے عنوان جو بھی ہو، جس رخ سے بھی پڑھو گے انہیں جان جاؤ گے۔ اس سے میری مراد صدر جلسہ عالی مرتبت حضرت مولانا وسیم صاحب کی ذات گرامی ہے۔ میں مقدمانہ التماس کر رہا ہوں کہ حضرت والا اپنے پند و نصائح سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھوڑی دیر کے لیے آپس کی بات چیت کو بند کر دیں گے تو کچھ باتیں میں آپ لوگوں سے عرض کر دوں، ورنہ آپ اپنی سناتے رہیں گے تو میں اپنی نہیں سنا پاؤں گا۔ سامنے کوئی بول رہا ہے تو سمجھانے والا کچھ سمجھانا چاہتا ہے تو وہ سمجھانے میں کامیاب نہیں ہو پاتا، اس لیے تھوڑی دیر کے لیے خاموشی اختیار کر لیں گے تو بہت بہتر ہوگا۔ اور اللہ رب العزت والجلال ممکن ہے کہ اپنے کلام زبان سے ایسے کلمات ادا کرا دے جو کہ آپ کے لیے بھی نفع بخش ہو اور میرے لیے بھی نفع بخش ہو۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ مدرسے کے تمام ذمہ داران اور اساتذہ اکرام اور سامنے بیٹھی ہوئی ہماری مائیں اور بہنیں، ہم نے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت، ایک چھوٹا سا ٹکڑا پیش کیا ہے، اور یہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس کے متعلق اللہ رب العزت والجلال نے یہ فرمایا کہ میں اس کی حفاظت کروں گا، اور میں نے ہی اس کو نازل کیا ہے۔ اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے۔ یہ کتاب ایک ایسی کتاب ہے جو دنیا سے نہ مٹی ہے نہ مٹے گی، بلکہ جس دن اللہ رب العزت والجلال کو دنیا کو ختم کرنا ہوگا اس دن اس کتاب کو اٹھا لیں گے۔ یہ کتاب دنیا کے اندر جب تک رہے گی تب تک اس دنیا کا نظام چلتا رہے گا، اور جس دن یہ کتاب کو
اس دنیا کے نظام کو اللہ رب العزت والجلال کو ختم کرنا ہوگا، اسی دن اس کتاب کے ذریعے اس کتاب کو آسمان پر اٹھا لیں گے، اور اس کتاب ہی کے ذریعے سے ہمیں تمام چیزوں کا علم ملتا ہے، ہمیں جینے کا سلیقہ ملتا ہے۔ آج ہم نے جو قرآن کی آیت پڑھی ہے صرف اور صرف اس بنا پر پڑھی کہ جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دنیا کے اندر تشریف لائے تو دنیا میں سب سے زیادہ مظلوم قوم جو مانی جاتی تھی، جن کے اوپر سب سے زیادہ ظلم کیا جاتا تھا، وہ تھی عورت۔ کسی گھر میں اگر لڑکی کی پیدائش ہو گئی تو اسے زندہ گاڑ دیتے تھے، کسی کا شوہر ختم ہو گیا تو اس کے مال کو چھین کر کے اس کو بے گھر کر دیا کرتے تھے۔ مگر قربان جائیے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب دنیا کے اندر تشریف لائے تو انہوں نے آ کر کے اپنی رحمت میں سے جب تقسیم کرنا شروع کیا تو عورتوں کو حصہ لگایا، بیٹیوں کا حصہ لگایا۔ یہ میرے نبی نے فرمایا کہ اگر کسی گھر میں، کسی بھی گھر کے اندر اگر 3 بیٹیاں پیدا ہوں اور ان تینوں میں سے سب کی تربیت صحیح طریقے سے ہو، ان کو قرآن کی تعلیم دے اور ان کو قرآن کریم پڑھانے کے ساتھ ساتھ دین کی فہم ان کے اندر پیدا کرے اور صحیح تربیت کے ساتھ ان کو پالے اور ان کا رشتہ کر دے، میرے نبی نے فرمایا جنت واجب ہے اس کے لیے۔ کتنی بڑی چیز ہے، اور اللہ کی رحمت، اللہ کے نبی کی رحمت میں سے اتنا بڑا حصہ ملا کہ جس گھر کے اندر صحابہ کرام جنت کے بہت لالچی تھے، وہ نیکیوں کے کرنے کے اور اللہ کی رضا کے ہمیشہ تلاش میں رہتے تھے کہ میں کون سا ایسا عمل کروں جس کی وجہ سے اللہ راضی ہو جائے۔ صحابی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے جس کے 2 بیٹی ہو وہ کیا کرے؟ مان لیجئے 3 نہیں ہے، جس کے 2 ہو وہ کیا کرے؟ کہنے لگے اس نے اگر ایسا کیا ہے، اس نے صحیح تعلیم دی ہے، قرآن سکھایا ہے، نماز کی تلقین کی ہے اور اس کی صحیح طریقے سے تربیت کر کے رشتہ کیا ہے، اس کے لیے بھی جنت واجب۔ ایک صحابی اور کھڑے ہو گئے، کہنے لگے جس کے 1 بیٹی ہو وہ کیا کرے؟ یہ تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، کسی کو اللہ رب العزت والجلال بیٹا ہی بیٹا دیتے ہیں، کسی کو بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوتی ہیں، کسی کے یہاں کچھ نہیں ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے اور اس پر کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرنا یہ ایمان سے نکل جانے کی بات ہوگی۔ تو اللہ رب العزت والجلال کے نبی نے فرمایا کہ جس کی 1 بیٹی ہو اس کا بھی یہی حکم ہے کہ اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ اور یہی نہیں بلکہ ماؤں کو بھی اللہ رب العزت والجلال کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت کی جھولی میں سے حصہ دیا۔ کہا کہ جو شخص اپنے والدین کی، اپنے ماں کی خدمت کرے گا اس کے قدموں کے نیچے اس کی جنت ہے، اور اگر اس نے تکلیف پہنچائی تو وہ جہنم خرید لے گا۔ ماں کی ممتا، ماں کی محبت جو شخص حاصل کرے گا، اللہ نے فرمایا کہ اگر والدین راضی تو میں راضی، والدین ناراض تو میں ناراض۔ اللہ ناراض رہتا ہے اس شخص سے جس نے اپنے والدین کو ناراض کر رکھا ہے۔ کتنا بڑا حصہ ملا! بہت اللہ رب العزت والجلال نے میرے نبی کو دنیا کے اندر مبعوث کر کے اتنا بڑا ہم لوگوں کے ساتھ احسان کیا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ سب سے بڑا فضل اللہ رب العزت والجلال کا یہ ہوا کہ ہم نے کیا یہ درخواست ڈالی تھی کہ مجھ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا جائے۔
نہیں ڈالا تھا، مگر اللہ رب العزت والجلال نے چن کر کے تمام لوگوں میں سے ہٹا کر کے بچا کر کے اس زمانے کے اندر پیدا کیا کہ ہم نبی کی امت میں شمار ہوں، اور میرے نبی نے یہ تمام چیزیں کر کے دکھائی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم علیہ السلام کی لخت جگر سب سے چھوٹی بیٹی، حضرت علی کی بیوی۔ آج کے زمانے کے اندر اگر آپ ہماری بیٹی کو جہاں پر رشتہ کیا ہے کوئی تکلیف پہنچائے، کچھ بول دے، تو میں لڑنے کے لیے پہنچ جاؤں گا کہ تمہاری حیثیت کیسے ہوئی کہ میری بیٹی کے خلاف یہ لفظ بولا، اس طریقے سے کہا۔ پوری زندگی میں نبی کریم علیہ السلام کو حضرت فاطمہ نے شکایت نہیں دی کہ حضرت علی سے یہ تکلیف مجھ کو پہنچی ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت علی کسی بات سے ناراض ہو کر کے نکلے، نبی کریم علیہ السلام کو اس بات کی خبر ہو گئی کہ فاطمہ سے علی ناراض ہیں۔ فاطمہ کو بلایا، علی کو بلایا، ایک جانب فاطمہ کو بیٹھایا، ایک جانب علی کو بیٹھایا۔ بیٹھانے کے بعد کہا کہ تم میرے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھو۔ حضرت فاطمہ کا ہاتھ رکھا، حضرت علی کا ہاتھ رکھا، اس کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا، کہا کہو کہ ہم صلح کرتے۔ یہ نہیں کہا، یہ نہیں پوچھا کہ تم کو کون سی بات پر تکلیف پہنچی جس کی بنا پر بیٹی تم سے علی ناراض ہوئے، یہ نہیں پوچھا۔ اور یہی نہیں بلکہ تاجدار مدینہ کی بیٹی ہے۔ ایک دن کا واقعہ ہے، بہت حضرت علی گئے کہیں پر کچھ کما کر کے لائے، حضرت فاطمہ نے روٹیاں بنائی، 4 روٹیاں بنی۔ ان روٹیوں میں سے ایک علی نے کھا لی، ایک حسن نے کھائی، ایک حسین نے کھائی، حضرت فاطمہ کے حصے میں ایک آئی۔ انہوں نے جب لقمہ توڑا اس وقت انہیں ذہن میں آیا کہ میرا باپ بھی بھوکا ہوگا۔ اس وقت انہوں نے سوچا کہ میرے ابا پتہ نہیں کھائے ہیں کہ نہیں کھائے ہیں۔ حضرت فاطمہ نے 2 روٹی کے 2 ٹکڑے کیے، ایک روٹی کا ٹکڑا آنچل میں چھپایا، نبی کریم علیہ السلام کے پاس پہنچ گئی، اور پہنچ کر کے انہوں نے فرمایا، دروازہ کھٹکھٹایا۔ نبی کریم علیہ السلام نے کہا کہ دروازہ کھٹکھٹانے والا جو ہے یہ فاطمہ ہے، مگر بے وقت آئی ہے، کیا بات ہے؟ اندر داخل ہوئی۔ اندر داخل ہونے کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا، بیٹی ایسے وقت میں کیوں؟ کہنے لگی کہ ابا میرے پاس علی نے کچھ کھانے کے سامان لائے، میں نے روٹیاں بنائی، ایک علی نے کھائی، ایک حسن نے کھائی، ایک حسین نے کھائی۔ جس وقت میں اپنے گلے کے نیچے لقمہ اتارنے لگی، پہلا تو مجھے یاد آیا میرا ابا بھی بھوکا ہوگا۔ یہ ہوتی ہیں بیٹیاں، اس لیے میں ایک روٹی کے ٹکڑے میں سے آدھا ٹکڑا آپ کے لیے لائی ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام پر قربان جائیے، ان کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے کہ بیٹی آج 3 دن ہو گئے، ایک لقمہ بھی اندر نہیں گیا۔ کون ہے؟ رحمت عالم ہے۔ انہوں نے یہ تربیت کی تھی۔ حضرت علی کے نکاح میں تھی، ایک دن ایسا ہوا کہ ان کے پاس نبی کریم علیہ السلام کے پاس بیت المال میں سے کچھ سامان آئے، غلام آئے، باندیاں آئی، تو حضرت فاطمہ اکیلی تھی۔ وہ کام کرتے کرتے، پہلے زمانے میں ہوتا تھا نا، لوگ دور دراز سے پانی بھر کے لاتے تھے، چکی اپنے ہاتھ سے چلاتے تھے، جس کی وجہ سے وہ پریشان، رسیوں کے نشان، مٹکوں کے نشان ہاتھ پہ گھٹے پڑ جاتے، تو اس کی وجہ سے وہ حضرت علی نے کہا جاؤ آپ بھی مانگ لو، کوئی غلام مل جائے گا تو بڑھیا ہوگا۔
حضرت فاطمہ وہاں گئی اور جا کر کے دیکھا اور دیکھ کر کے لوٹ آئی۔ نبی کریم علیہ السلام جب فارغ ہوئے آئے حضرت فاطمہ کے پاس، کہنے لگے بیٹی گئی تھی اور لوٹ آئی، کیا بات ہے؟ کہنے لگے گئی تو کام سے تھی، علی نے یہ کہا تھا یہ کر لینا اور اس طریقے سے مانگ لینا، تمہیں بھی کچھ مل جائے گا۔ میرے نبی نے یہ نہیں کہا کہ بیٹی تم کو کچھ میں دے دیتا ہوں، بلکہ یہ فرمایا کہ اس سے اہم چیز آپ کو بتا دیتا ہوں، جس چیز کی وجہ سے تمہاری جنت میں جگہ اور عمدہ ہو جائے گی۔ تسبیح فاطمی سکھا دیا، بتایا کہ تم اس سے بہتر چیز میں دے کر کے جا رہا ہوں، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کر کے سویا کرو۔ یہ نصیحت فرما دی۔ اور یہی نہیں بلکہ اگر نبی کریم علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ بیٹی اگر تم کو دولت چاہیے تو اپنا مسلح اٹھا دو۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے مسلح اٹھایا تو زمین کو اللہ رب العزت والجلال نے سونے کا بنا دیا تھا، اور یہ کہا کہ اگر لینا چاہو تو یہ لے لو، اور جنت چاہتی ہو تو اسے چھوڑ دو۔ جنت کی سردار بن گئی۔ میری بہنوں، میری ماؤں، یہ چیز آپ بخوبی جانتی ہوں گی، معاشرے میں رہتی ہے کہ آج کے ماحول میں کیا بگاڑ پیدا ہوا ہے، کس اعتبار سے بگاڑ پیدا ہوا ہے، اسے ہم نہیں بیان کر سکتے۔ پوچھ لیجئے گا کہ مدرسے کے ذمہ دار مولانا نفیس صاحب سے کہ آپ کے اسی ملک کے اندر 11 لاکھ لڑکیوں نے اسلام چھوڑ کر غیروں سے رشتہ کر لیا، پوجا کرنے والی بن گئی۔ کیوں بن گئی؟ کون سی ایسی وجہ پیش آئی؟ اس بنا پر کہ ہم نے ان کو صحیح تعلیم سے ہٹا کر کے دنیاوی تعلیم میں ایسے دھکیلا، ایسے دھکا دیا کہ انہوں نے اپنا مذہب چھوڑ دیا۔ میری ماؤں بہنوں، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں پیدا ہوئے اس دور میں تمام اعتبار سے پریشانیاں تھیں، اور میرے نبی جب پیدا ہوئے دنیا کے اندر تو ایسا بچہ دنیا نے نہیں دیکھا تھا، اور تمام لوگ اس زمانے کے اندر آتے تھے اور دودھ پلانے کے لیے دیہات میں لے جاتے تھے۔ سب عورتیں آئیں، دیکھا کہ یہ بچہ لے جانا چاہیے، پوچھا تو یتیم ہے، چھوڑ دیا۔ دوسری آئی، اس نے پوچھا، اس نے چھوڑ دیا۔ حضرت علیمہ کی اونٹنی کمزور تھی، پیچھے پہنچی، جب وہ پہنچی تو سب شہر کے بچے چلے گئے تھے، سب کو لے لیا تھا، وہی بچہ بچا تھا۔ حضرت حلیمہ کی مقدر جاگ گئی۔ حضرت حلیمہ نے اسی بچے کو اپنے شوہر سے مشورہ کر کے لے لیا۔ جب وہ لے کر کے چلی، میری ماؤں اور بہنوں، اس نبی کی برکتیں اسی وقت ظاہر ہونا شروع ہو گئی۔ اونٹنی پر جب بیٹھی، وہی اونٹنی جو چل نہیں پا رہی تھی، اسی اونٹنی کو دیکھا کہ ان تمام لوگ جو ان کے ساتھی آگے نکل گئے تھے ان کو پیچھے چھوڑ دیا۔ سب لوگوں نے پوچھا، حلیمہ کیا بات ہے، سواری بدل دی کیا تم نے؟ تمہاری سواری تو بہت کمزور تھی۔ حلیمہ نے فرمایا، نہیں، میں نے سواری نہیں بدلی، سوار بدل گیا۔ اسی نبی کے اوپر جب ایمان لانے کی بات آئی تو سب سے پہلے نمبر پر کوئی ایمان لایا تو حضرت خدیجہ نے ایمان لایا۔ عورت ہی کا مقام آج دنیا کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ عورتوں کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ ظلم ہو رہا ہے، ان کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا ہے۔ میری ماؤں اور بہنوں، یہ سن لیجئے کہ سب سے پہلے نمبر پر کوئی اگر نبی کریم علیہ السلام پر ایمان لایا تو وہ تھی عورت،
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اسلام کے لیے سب سے پہلی شہادت جس نے دی وہ عورت تھی، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہی نہیں کیا، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو جہل نے 2 اونٹوں میں بندھوا کر کے دونوں اونٹوں کو دوسری جانب دوڑا دیا، بیچ سے چر گئی، مگر اسلام نہیں چھوڑا۔ آج میرا بھی یہی حال ہے کہ ہم قصے کہانیاں صرف بیان کرتے ہیں اور سنتے، اور یہ سمجھتے ہیں یہ پرانے زمانے کا قصہ ہے، اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ اور ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اپنے اعتبار سے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، قرآن کریم نے فرمایا کہ جو نعمت اللہ رب العزت والجلال نے مجھ کو دی ہے اس کا شکر ادا کرے، اور اس شکریہ کی بنا پر اللہ میری اس نعمت کو بڑھا دے گا۔ اور سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت ہے، تو سب سے زیادہ شکر ایمان کے متعلق ہونا چاہیے۔ اس سے بڑی نعمت ہم کو نہ ملی ہے نہ مل سکتی ہے۔ ہم نے شکر کرنا چھوڑ دیا تو اللہ رب العزت والجلال نے ہم سے ایمان چھیننا شروع کر دیا۔ علماء بیٹھے ہیں، ان سے پوچھئے گا کہ قرآن کریم نے یہ فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر ادا کرو میں بڑھاتا رہوں گا، وَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر ناشکری کرو گے تو میری پکڑ بہت مضبوط ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت والجلال کا شکر ادا کریں۔ عورتوں میں اللہ کا شکر ہے کہ نرمی ہوتی ہے، انہیں سمجھنے کا مادہ زیادہ ہوتا ہے، یہ چاہیں تو اپنے اولادوں کو کامیابی تک پہنچا سکتی ہیں، یہ چاہیں تو انہیں بگاڑ سکتی ہیں، اور کامیابی کے لیے مولوی نفیس صاحب جیسے شخصیت اس علاقے کے اندر باضابطہ صحیح طریقے سے اسلامی نہج پر ان کو عصری تعلیم اور دینی تعلیم دونوں دے رہے۔ یہ چیزیں ابھی ایک بچی نے نعت پڑھی انگلش میں، اس سے یہ اندازہ لگتا ہے کہ انگلش کی بھی تعلیم اچھی مضبوط ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے بچی، میں وہاں بیٹھا تھا، مجھے بڑی خوشی ہو رہی تھی کہ اتنا عمدہ طریقے سے قرآن کریم یہ بچی پڑھ رہی ہے، اس کا مطلب ہے اس بچی کو بہترین انداز میں ڈھالا گیا۔ تو اس طریقے سے اس مدرسے کے اندر یہ تعلیم دی جاتی ہے، اور اس تعلیم سے ہم اپنے بچوں کو دور کریں اور یہ سوچے کہ کسی انگلش میڈیم میں پڑھ کر کے یہ کامیابی کی قدم چوم لے گی، تو یہ میری بھول ہے۔ میری ماؤں اور بہنوں، بڑے ادب کے ساتھ آپ سے، بڑے التماس کے ساتھ آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ میری بھول ہے۔ اس لیے کہ جب ایسی تعلیم کے اندر جائیں گے تو ان کے اندر نافرمانیاں پیدا ہوں گی، وہ ماں باپ کی باتوں کو انکار کرنے والی ہوں گی۔ ایسی جگہ پر جب پڑھیں گی تو ان کے اندر ماں باپ کی محبت اور اساتذہ کی محبت اور دین سے تعلق ان کا جڑا رہے گا۔ اور یہ بچے جب قرآن پڑھ کر کے دین سے تعلق ان کا جڑا رہے گا، جب آخرت میں یہ پہنچیں گے تو ہماری سفارش کریں گے کہ یہ ہماری اماں ہیں، انہوں نے مجھ کو قرآن کریم پڑھنے کے لیے بھیجا تھا، اور قرآن کریم ہم نے پڑھا اور ہم نے مذہب اسلام کو پہچانا۔ اے اللہ، تیرے کلام کو سیکھنے کے لیے میری ماں نے مجھ سے کبھی چولہا نہیں پتوایا، یہ کہا کہ تم مدرسہ جاؤ۔ میری ماں نے اذیتیں اور تکلیفیں اٹھا لی، اے میرے رب میری ماں کو معاف کر دیجئے۔ وہ رب ہماری اس بچی کی اور اس بچے کی سفارش پر
اس ماں کو معاف فرما دے گا۔ میں ایک واقعہ یہیں پر بتا کر کے اپنی بات ختم کروں گا، کیونکہ بچے افراتفری مچی ہوئی ہے، اس کی بنا پر بولنے میں مجھے تھوڑی سی دشواری ہو رہی ہے۔ ایک عورت تھی، وہ گئی عمرہ کرنے، خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ طواف کرنے کے بعد اس نے غلاف کعبہ کو پکڑ کر کے وہ رو رہی تھی۔ رونے کے اندر یہ کہہ رہی تھی کہ اے رب میں تجھ سے راضی ہوں، اے رب میں تجھ سے راضی ہوں، اور اس حال میں راضی ہوں، ہر حال میں راضی ہوں، تو مجھ سے راضی ہو جا۔ وہ اس طریقے سے زارو قطار روتی ہوئی یہ کہہ رہی ہے، اے رب میں تجھ سے راضی ہوں، اس حال میں راضی ہوں، ہر حال میں راضی ہوں، تو مجھ سے راضی ہو جا۔ اس نے وہاں پر یہی چیز کہا۔ صفا مروہ پر سعی کرنے لگی۔ حضرت ہاجرہ جہاں پر دوڑی تھیں اپنے بچے کے پانی کی تلاش کے لیے، ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی تک، ایک کا نام صفا دوسرے کا نام مروہ، تو صفا سے لے کر کے مروہ تک 7 چکر انہوں نے لگایا تھا۔ تو 7 چکر اللہ رب العزت والجلال نے اس کو واجب کر دیا۔ کوئی بھی حاجی جائے گا اگر اس کو نہیں کیا تو اس کا حج نہیں مانا جائے گا۔ یہ بھی کس کی طفیل میں ملا؟ عورتوں کی طفیل میں۔ عورتوں کا مقام اسلام کے اندر بہت اونچا ہے۔ ہم پڑھیں تو پہلے، اس کو سمجھیں تو پہلے۔ وہ گئی وہاں پر صفا پر یہی کہہ رہی کہ اے رب میں تجھ سے راضی ہوں، اس حال میں راضی ہوں، ہر حال میں راضی ہوں، تو مجھ سے راضی ہو جا۔ مروہ پر یہی کہہ رہی ہے، بار بار کہتی رہی۔ ایک بزرگ آئے، انہوں نے پوچھا، بہن بہت دیر سے میں دیکھ رہا ہوں تم ایسے الفاظ کہہ رہی ہو، کون شخص ہے یہ کہے گا کہ ہم نہیں راضی ہیں؟ سب کہیں گے کہ راضی ہیں، کوئی بات ہے کیا بتاؤ؟ اس عورت نے کہا کہ نہ پوچھئے۔ کہنے لگے نہیں مجھ کو بتا دو۔ اس نے کہا کہ ایک دن ایسا آیا کہ میں بیوہ ہوں، میرے شوہر نہیں ہیں، میرے پڑوس میں مہمان آئے، میرے بچے نے دیکھا کہ اس مہمان کے آنے پر اس نے بکری ذبح کی۔ میرا بڑا بیٹا چھوٹے بیٹے کو آیا، کہنے لگا جیسے انہوں نے بکری ذبح کی تھی، تم لیٹ جاؤ میں ذبح کر کے پریکٹس کرتا ہوں۔ اس نے چھری چلا دی اس کے گلے پر، گلا کٹ گیا، چلایا، میں دوڑ کر کے آئی، دیکھا تو اس کا گلا کٹ چکا تھا، وہ دنیا سے رخصت ہو چکا تھا۔ میں نے اسے اٹھایا اور لٹا دیا اپنے چارپائی پر۔ مجھے یہ ذہن میں آیا کہ میرا وہ بیٹا ڈر کی وجہ سے کہیں بھاگ نہ جائے، لہذا اسے بھی تلاش لوں۔ گئی، دیکھا تو ایک جھاڑی کے اندر چھپا، وہاں سانپ بیٹھا تھا، اس بیٹے کو بھی اس سانپ نے کاٹ لیا، وہ بھی مر چکا۔ میں نے اپنے گود میں اٹھایا، جس ماں کے چھوٹا بیٹا جس کا گردن کٹ گئی ہو، دوسرا بیٹا جسے سانپ نے کاٹ لیا ہو، اور ایک چارپائی پر لٹا کر کے اس ماں سے پوچھئے کہ اس کے کلیجے باہر آ جائیں گے۔ سننے والوں کے کلیجے باہر آ جاتے ہیں تو اس ماں کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی۔ کچھ دیر کے بعد اس ماں کو ہوش آیا کہ وہ بیٹا جو میرا دودھ پیتا تھا، اس کو میں اپنے چولہے کے پاس بیٹھا کر کے آئی ہوں، کہیں ایسا نہ ہو وہ گھسٹتے گھسٹتے چلنا نہیں جانتا، لڑھک کر کے اس میں آگ میں نہ چلا جائے۔ یہاں سے دوڑ کے گئی، دیکھا تو وہ بچہ بھی آگ میں جا کر کے جل چکا تھا۔ 3 اولادیں، تینوں کے جنازے ایک ساتھ رکھے۔ اس ماں نے کہا کہ میں نے ان تینوں کو جب دفنایا، دفنانے کے بعد میں نے یہ سوچا کہیں میرا رب مجھ سے امتحان لے رہا ہو اور یہ کہے کہ تمہارے 3 بیٹے میں نے لیے، تو نے ناشکری کر دی میری، تم کو صبر نہیں آیا، تو میں اس لیے مکے چلی آئی۔ میں اللہ رب العزت والجلال سے یہ کہنے آئی ہوں کہ اے میرے رب،
जो तूने नेमत दी थी छीन लिया, उसके बावजूद मैं तुझसे राजी। इसी वजह से मैं ये कह रहा हूं कि इस हाल में भी राजी कि 3 बेटे, शौहर नहीं, बेटों के सहारे पर जीने की उम्मीद लगाई थी, ये बेटे भी दुनिया से हो गए। उसके बाद भी हम अपने रब को ये बताने आई हूं कि मैं तुझसे राजी हूं। मेरी माओ और बहनों, उस रब से राजी होने के अमल को करना शुरू कर दीजिए। यहाँ पर 2 काम आप रोज़ाना करना शुरू कर दें, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह हर परेशानी दूर हो जाएगी, घर की बरकतें घर की ना बेबरकती ख़त्म हो जाएगी। वो 2 काम मैं बता करके जा रहा हूँ, अगर आप लोग करना शुरू करें। नंबर 1 पर जो भी काम शुरू करें बिस्मिल्लाह पढ़ करके। हम झाड़ू लगाने चल रहे हैं घर के अंदर, बिस्मिल्लाह पढ़ लें। आटा निकाल रहे हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ लें। दाल निकाल रहे हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ लें। रोटी पकाने जा रहे हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ लें। हमें दुआएं नहीं याद हैं, सोने लगे तो बिस्मिल्लाह पढ़ लें, उठे तब भी बिस्मिल्लाह पढ़ लें। कोशिश करें कि दुआएं याद हो जाएं। नहीं याद होती तो उस रब के नाम से सो जाओ, उसी रब के नाम से उठ जाओ। ये कोई जरूरी नहीं कि सबको दुआएं याद हो, बिस्मिल्लाह पढ़ लो। कपड़ा पहनने लगो, दुआ नहीं याद है, बिस्मिल्लाह पढ़ लो। हर चीज में बिस्मिल्लाह पढ़ना शुरू कर दो। ये मैं आपको इस बात की गारंटी लेकर के कहता हूं, इस बिस्मिल्लाह को जब अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल ने नाजिल करना, ये कुरान की आयत है, जब इसको नाजिल करना शुरू किया तो आसमान के और ज़मीन की तमाम चीज़ें, दरियाओं को रोक दिया गया था, उनकी मौजें सब रुक गई थी कि बिस्मिल्लाह नाजिल हो रही। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, जो शख्स, जो औरत, जो मर्द 19 मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़ के अपनी बाईं जानिब दिल होता है इस पर दम कर ले, कभी भी उसके दिल के अंदर सख्ती नहीं पैदा होगी, वो किसी का खौफ नहीं महसूस करेगी, उसको डर कभी नहीं आएगा। इसलिए बिस्मिल्लाह 19 मरतबा पढ़ के दम कर ले। अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल हम सबको समझ की तौफीक अता फरमाए। ये 3 काम आपको करने हैं। एक तो 19 मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़ करके बाईं तरफ, ये हमारा दिल होता है, इस पर दम कर ले। हर काम को बिस्मिल्लाह से करे। और सोने के वक्त में सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह 33 मरतबा, अल्लाहु अकबर 34 मरतबा, ये पढ़ करके ऐसा अमल करके देखिए, घर के अंदर बरकत आ जाएगी। अल्लाह हम सब को समझ की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।